السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے فضائل، ان کی شان اور ان کے مقام بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ صحابہ ہی کی فضیلتوں پر احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ خاص طور سے جو شروع کی 2-3 حدیثیں ہیں آج، یہ انصار صحابہ کے فضیلتوں کے پر مشتمل ہیں۔ انصار صحابہ کون ہیں؟ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد پوری صحابہ کی جماعت 2 نام سے پہچانی جاتی تھی، ایک مہاجرین صحابہ اور دوسرے انصار صحابہ۔ جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ کہلاتے تھے، اور جو مدینۃ المنورہ میں پہلے سے تھے اور انہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، ان کی بڑی بے مثال مدد کی تھی، ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار کی جو مدد تھی اور جو انہوں نے استقبال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ پہلی روایت راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار صحابہ سے محبت کرنا، ان سے محبت ہے تو ایمان ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی ہے انصار کا بغض دل میں رکھنا، نعوذ باللہ۔ تو انصار سے محبت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور نشانی قرار دیا۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، یعنی مقدر میں ہجرت نہ لکھی ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصار ہی میں کا ایک شخص ہوتا۔ یہ دراصل آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ایک خاص موقع پر کہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا اور ابھی مکے ہی میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ بات یوں پھیلی صحابہ میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے ہی کے پیدائشی ہیں، چونکہ مکے والوں نے پریشان کیا تھا اسی لیے آپ مدینۃ المنورہ ہجرت کیے تھے، لیکن اب مکہ فتح ہو گیا، پریشان کرنے والے ختم ہو گئے، تو اب آپ اپنے وطن میں رہیں گے، مکہ آپ کا وطن ہے، اب آپ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ مدینے کے جو صحابہ تھے ان کے لیے بڑی غمناک بات تھی، تو بڑے غمگین تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور بہت ساری باتیں وہاں ارشاد فرمائیں۔ اسی میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اصل میں مدنی ہوں۔ صاف طور پہ اگر کہا جائے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اصل مدنی ہوں، مکی نہیں، کہ اگر ہجرت نہ لکھی ہوتی میری تقدیر میں تو میری پیدائش مدینے میں ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، یعنی میرا قبیلہ انصار ہوتا،
میں قریشی نہیں ہوتا مکہ کا رہنے والا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمت میں لکھا تھا کہ ایک ہجرت کرنی ہے مدینۃ المنورہ، تو اس کے لیے ضروری ہوا کہ آپ کی پیدائش کسی اور شہر میں ہو، تو اس کے لیے اللہ نے مقدس شہر مکۃ المکرمہ کا انتخاب کیا، وہاں کی آپ کی ولادت ہوئی۔ 40 سال کے بعد آپ نے دعوی نبوت کیا، دشمنوں نے رہنا مشکل کر دیا تو آپ نے ہجرت فرمائی مدینۃ المنورہ۔ تو اصلاً آپ مدینہ کے باشی کہتے تھے اپنے آپ کو، اور قبیلہ انصار کا ایک فرد مانتے تھے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مکہ اگرچہ فتح ہو گیا لیکن مجھے رہنا مدینے میں ہے۔ اور اسی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا میری آخری سانس جو چلے گی وہ مدینۃ المنورہ میں۔ چنانچہ آپ نے وہ وعدہ پورا کیا، آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات مدینۃ المنورہ میں گزارے اور وہیں ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا کے نیچے اور ریاض الجنہ کے اندر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ تو اس حدیث میں بھی حضرات انصار مدینہ کی بڑی فضیلت آئی کہ ایک نبی جو اس قبیلے میں پیدا نہیں ہوئے لیکن اسی قبیلے کا حصہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تیسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرمائیے، ولی ابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں کی، ان کی اولاد کی مغفرت فرمائیے، وابناء ابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرمائیے، نسل در نسل در نسل، 3 نسلوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت صرف قبیلہ انصار کی ہے، کسی دوسرے قبیلے کی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیر دور کہ مدینہ طیبہ میں جتنے گھر ہیں اس میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر دور الانصار، انصار کے گھر ہیں، کہ یہ لوگ بڑے محسن ثابت ہوئے، بڑا احسان کیا انہوں نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ، اور قرآن میں ان کی شان میں اتنی آیتیں ہیں انصار مدینہ کی کہ یہ ان کے لیے بڑے شرف کی اور فخر کی بات ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں انصار مدینہ کے متعلق تھیں۔ اب ایک حدیث بدری صحابہ کے متعلق آ رہی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، وہ بڑے فخر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ آپ کے صحابہ بدر میں جو صحابہ موجود تھے ان کو کیا مقام دیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے افضل سمجھے جاتے ہیں وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہی حال آسمان پہ ہے کہ آسمان سے جو فرشتے آئے تھے میدان بدر میں، تمام فرشتے ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، بدر آخر اللہ کا کتنا پسندیدہ معرکہ تھا، کتنی پسندیدہ جنگ تھی، جو دنیا کے لوگ شریک ہوئے سب سے افضل ہو گئے، آخرت سے مدد کے لیے جو فرشتے آئے وہ بھی سب سے افضل ہو گئے فرشتوں کی دنیا میں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی، میرے بعد میرے صحابہ میں سے تم جن کی اقتداء کرنا وہ یہ ہیں ابی بکر و عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاف طور پہ آپ نے یہ دونوں صحابہ کا نام لیا، ان کی اقتداء کرنا میرے بعد، اور الحمدللہ امت نے ایسی اقتداء کی کہ ان کو اپنا خلیفہ ہی بنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور فرمایا میرے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالکل شروع میں اسلام قبول کیا اور بڑی تکلیفیں برداشت کی مکی زندگی میں،
ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ جو راستہ بتائیں اس راستے پہ چلنا، کہ ان کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا، شروع سے صراط مستقیم پر ہیں یہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن ام عبد، کہ ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ام عبد کے نام سے صحابہ کے درمیان یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہیں نصیحت کریں تمسکو، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ان کو خاص بصیرت ملی تھی، ان کو خاص دعا تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی نصیحت کوئی وصیت کرتے تو اس میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نصیحتوں پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو یہ انصار صحابہ اور بدری صحابہ اور اس کے علاوہ دیگر اور صحابہ کرام کے فضائل آئے، اور بھی یہ باب ابھی طویل ہے، انشاءاللہ اور صحابہ کرام کی فضیلتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔